محترم ناظرین، آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ سماعت فرمائیے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد نے اپنی فوج لے کر نکلا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صف درست کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیل کی تقریر کی، یعنی کچھ دیر اپنے لوگوں سے خطبہ دیا، تقریر کی، گفتگو کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ضرور سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، او لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہو گئے ہوں گے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو، مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کرو، کر ڈالو، اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنی گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا، دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف و خطر لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری امام حسین کی جانب بڑھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے، اور میں نے ہمیشہ ہی تجھی سے پناہ مانگا ہے اور تو نے ہمیشہ میری دستگیری کی ہے، تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا، آج بھی تجھی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف کوئی جواب نہ ملا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، کہ تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا، آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر امام حسین کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا۔ میں نے امام حسین کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش میں کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا، کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے جواب دیا، اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر حر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور امام حسین کے لشکر سے جا ملا۔ سیدنا امام حسین سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں امام حسین کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں سیدنا امام حسین کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کی کافی نقصانات اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانصاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ سیدنا امام حسین تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانصاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے، حر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا،
مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ سیدنا امام حسین نے اپنی خیمہ میں اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریزی لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے وقت جنگ بند کرنے کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد امام حسین اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمہ سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کی حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں اترے۔ یزیدیوں کو جہنم حاصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ امام حسین کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران امام حسین کے بائیں بازو تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور امام حسین زمین پر گر پڑے۔ سران نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن زید نے آگے بڑھ کر آپ امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت میں آپ کی بیٹیوں کو عزتوں کا تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں۔ جگر گوشائے رسول حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خولی بن زید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ کے حق و باطل میں حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ سیدنا امام حسین ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد سے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔